دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو مہوش کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ دوستو، میں جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا قصہ کسی بھی کتاب میں پڑھتی ہوں تو میں بہت اداس ہو جاتی ہوں، مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ آج سوچا کہ وہ قصہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ مومنوں کی ماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی۔ پر بہتان کے واقعے کی تفصیل مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود تفصیل سے بیان فرمائی۔ ہم نے اس واقعے کو سورہ نور کی تفسیر میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر القرآن سے لیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتلاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، قرعے میں جس بیوی کا نام نکلتا اس کو آپ علیہ السلام اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ بنی مستلق میں قرعہ ڈالا جو میرے نام نکلا، بس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہوجت سمیت مجھے اتار لیا جاتا۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے تھے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا، یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، پرگوشت اور بھاری برکم نہ ہوا کرتی تھیں، اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے ہودج اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ میں ان دنوں ایک کمسن لڑکی تھی، خیر وہ اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ وہ اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئیں جہاں رات کو اترے ہوئے تھے وہ لوگ، تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے کے لیے واپس ضرور آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل کو مقرر کیا گیا تھا۔ وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم، انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی، اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی میں تباہی لکھی تھی، جن لوگوں کے نصیب میں تباہی لکھی تھی، وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی ابن سیلول رئیس المنافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار ہی رہی۔ تہمت لگانے والوں کی باتیں چرچا کرتی رہیں اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے
مجھے کچھ شبہ اور شک ضرور ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں تھی۔ آپ تشریف لاتے، صرف السلام علیکم کہتے، پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا لیکن ابھی کمزوری باقی تھی کہ مناصے کی طرف گئی۔ مستہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی تھی۔ خیر، میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم بن عبد المناف کی بیٹی اور ان کی ماں سحر بن عامر کی بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں، اس کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھیں کہ مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا کیا کہتی ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو ہلاکت کے بارے میں کہہ رہی ہو جو کہ بدر میں شامل تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ بھی سنا ہے جو وہ کہتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ میرے بارے میں شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے اور سلام کے بعد پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اماں، یہ لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے تو اس کا چرچا بھی کر دیا ہے شہر شہر۔ چنانچہ میں ساری رات اس بات پر روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ میرے بارے میں جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہیں، اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن اور بے قصور ہیں، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کبھی بھی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں تو کیا پتہ کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک خبر بتا دیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے تفتیش شروع کی۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، میں نے ایسی کوئی بات حضرت عائشہ میں نہیں دیکھی۔ ہاں، میں اس میں ایک بات ضرور دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر لیا کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ایک کمسن بچی ہے، آٹا گوندتی ہے اور ایسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہے، اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی۔ نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھنے لگے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔
اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھے تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری برات ضرور فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو میرے آنسو ایک دم سے تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میری طرف سے جواب دیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے پھر اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ آپ میری طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کا کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی، میں کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے۔ اب اگر میں اس کا انکار کروں اور اللہ جانتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تم سب لوگوں کی مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی آج وہی کہوں گی کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات فرمائیں گے، مگر اللہ کی قسم مجھے تو یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل فرمائیں گے جو ہمیشہ قیامت کے دن تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسے ہی سختی ہوا کرتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی، عائشہ اللہ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری سورہ نور میں جس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا یہ تو صریح بہتان ہے، پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہتے ہو تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم بھی نہیں تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ نہیں کہ ایسی بات کریں۔
تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیات اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو محتاجی اور رشتہ داری کی وجہ سے مستح کی مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مستح کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائیں، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیا کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے گناہ گار بندے پر۔ کیسے مہربان ہوئے کہ جب ابو بکر صدیق نے ہاتھ روکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرما دی، ایک ایسے گناہ گار بندے کے بارے میں جس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بکواسات کی تھی۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے گناہ گار بندے سے اتنی محبت کرتا ہے تو اپنے چاہنے والے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستح سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستح زندہ ہے میں یہ معمول بند نہیں کروں گا، اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ علیہ السلام زینب بنت جحش ام المؤمنین سے میرا حال پوچھا کرتے تھے، تم عائشہ کو کیسا سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا عائشہ میں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھیں خوب احتیاط میں رکھتی ہوں، میں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے زینب ہی میرے برابر کی تھی، جو مجھ سے ضد کیا کرتی تھی، بڑھ چڑھ کر وہ رہنا چاہتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا تھا، اور چاہتی تھی اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو بچا رکھا تھا۔ اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی کہ تم کیوں عائشہ کے بارے میں ایسا کہتی ہو؟ تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئیں۔ میری بہنوں، آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ کر لیا۔ اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے ہاں کیا بلند مقام ہے، کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سورہ نور ہی نازل فرما دی۔ جو لوگ بدگمان ہو کر یوں ہی الزام تراشنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے سورہ نور ایک روشنی ہے کہ اس سے اپنے اخلاق کو اندھیرے میں جانے سے بچائیں اور بہتان ترازیوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے روشن کردار کا ثبوت دیں۔ ذرا غور تو کیجئے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے تھے، کافروں اور اس کی بکواسات کا جواب دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب شعر کہتے تھے تو انہیں روح القدس یعنی جبرائیل امین کی تائید حاصل ہوا کرتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب وہ منافقین کے پروپیگنڈے کے بہاؤ میں بہہ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو بے شک وہ سورہ نور کے نزول کے بعد تائب ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ریمارکس کیا تھے وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے
تو کہنے لگے کہ بھئی آپ اتنا زیادہ ان کی عزت کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ جو شخص تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لہٰذا ام المؤمنین نے فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو۔ دوستو، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جنتی ہیں، لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا جو بڑا حصہ دار بنا وہ تو بے شک عبداللہ بن ابی منافق تھا، لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ لہٰذا اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورت پر الزام تراشی اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ الغرض اللہ نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی حفاظت کی گواہی عرش سے نازل فرما کر قیامت تک یہ سبق دیا کہ مومن عورت کی عزت اللہ کے ہاں بہت بڑا اونچا مقام رکھتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔